درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، آج کا جمعۃ المبارک جس موضوع پر آج ہم بات کریں گے وہ موضوع درود و سلام کی فضیلت ہے کہ درود پاک کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا اور اس کام کو نبھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ یہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان و موضوع ہے۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام پر۔ اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، اے ایمان والو میرے رسول پر درود و سلام پڑھو۔ حضرات محترم، کائنات کی ہر چیز خدا کا ذکر کرتی ہے، تعریف کرتی ہے۔ زمین خدا کی تعریف کرتی ہے، آسمان خدا کی تعریف کرتا ہے، عرش خدا کی تعریف کرتا ہے، کرسی خدا کی تعریف کرتی ہے، لوح و قلم خدا کی تعریف کرتا ہے، انسان رب کی تعریف کرتا ہے، حیوان رب کا ذکر کرتا ہے، حور و غلمان خدا کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے رب کی تعریف کرتے ہیں، جن خدا کی تعریف کرتا ہے، انسان خدا کا ذکر کرتا ہے، حجر شجر خدا کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساری کائنات خدا کی تعریف کرتی ہے۔ خدا کس کا ذکر کرتا ہے؟ خدا کس کی تعریف کرتا ہے؟ خدا کس پر درود و سلام پڑھتا ہے؟ ساری کائنات اپنے رب کی تعریف کرتی ہے اور رب ہو کر بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ دیکھیے، یہ بہت بڑا افضل اعلیٰ شان والا یہ وظیفہ ہے
اور علماء فرماتی ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ سارے عملوں سے افضل اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود و سلام ہے۔ اس کے صحابی اس روایت کے سہیل بن عبداللہ، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام عبادات میں سے سب سے افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خدا کو تمام عملوں سے جو پیارا عمل ہے وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ دیکھیے، جتنی بھی عبادات لے لیں اس کا خدا نے حکم دیا، نماز کا رب نے حکم دیا لیکن خود نہیں پڑھتا۔ نماز اللہ نے فرض کی لیکن خود خدا نماز نہیں پڑھتا۔ روزے کا حکم دیا، خود نہیں رکھتا خدا کی ذات۔ زکوٰۃ کا حکم دیا، خدا خود نہیں کرتا۔ حج کا حکم دیا لیکن خدا خود حج نہیں کرتا، لیکن ایک کام میرا رب کرتا ہے، ایک کام میرا خدا کرتا ہے۔ وہ کام کون سا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ محبت سے، پیار سے، الفت سے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ دیکھیے، یہ درود پاک کی بہت بڑی شان ہے۔ اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، اگر اپنی دعاؤں کو منظور کروانا چاہتے ہو کہ خدا ہماری دعا کو قبول کرے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ میری دعا کو رد نہ کرے، اللہ قبول کرے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنی دعا کے قبول کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے اول میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، جس دعا کے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور جس دعا کے آخر میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول اور منظور فرما لیتے ہیں۔ اس دعا کو خدا رد نہیں کرتا، اس کو قبول فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبولیت کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ، دعا کے قرب کا ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ درود و سلام ہے۔ کہ جس دعا میں درود پاک پڑھا گیا، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اور جس دعا کے اندر درود پاک نہیں، وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، وہ دعا رک جاتی ہے، اس کی رسائی خدا تک نہیں ہوتی، وہ خدا کا قرب نہیں پاتی، وہ خدا تک نہیں پہنچتی، اس لیے کہ وہ درود کے بغیر آئی ہے۔ اور جو دعا درود و سلام کے اندر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کے صدقے اس دعا کو قبول اور منظور فرما لیتا ہے۔ دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ درود پاک کی فضیلت بتاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا
جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ درود پڑھنے سے اللہ انعام کیا دیتا ہے؟ درود پڑھنے سے فضیلت کیا ملتی ہے؟ درود پڑھنے سے اللہ اسے مقام کیا عطا کرتا ہے؟ درود پڑھنے سے قرب کیسے ملتا ہے؟ درود پڑھنے سے اللہ دعا کو قبول کیسے کرتا ہے؟ صرف دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، محبت سے پڑھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود پاک پڑھنے سے اپنی 10 رحمتیں نازل فرما دیتا۔ رحمت تو خدا کی ایک ہی کافی ہے، لیکن خدا اس بندے پر، درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتا ہے۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، رب فرماتا ہے میں اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا، پھر اس بندے کے 10 درجے بھی بلند کر دیتا، 1 درجہ، 2 درجے، 3 درجے، 4 درجے، 10 درجے۔ تو جس کے درجے خدا بڑھائے، جس کا درجہ خدا بلند کرے، جس کو خدا مقام عطا کرے، جس کے درود پڑھنے سے 10 درجے جس کو عطا ہو جائیں، تو اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ کیا فرماتی ہے کہ اللہ اس کے 10 گناہ بھی مٹا دیتا، 10 گناہ بھی مٹاتا ہے۔ تو درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں، 10 درجے بھی بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ بھی مٹا دیتے ہیں۔ یہ دعا اور یہ درود و سلام کی شان ہے۔ دیکھیے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور کی جلوہ گری ہو جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے گناہگار سے گناہگار، نیکوکار سے نیکوکار، ولی، قطب، دار، غوث، یہ کہتے ہیں کہ حضور کی جلوہ گری ہو جائے۔ سنا ہے کہ ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر بندہ یہ خواہش ہے، تمنا ہے ہر بندے کی کہ حضور کا دیدار ہو جائے، خواب میں دیدار ہو جائے، جاگتے حضور علیہ السلام کا دیدار ہو جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرمایا، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جاؤں، حضور کا ساتھی بن جاؤں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاؤں، حضور کی مجھ پر جلوہ گری ہو جاؤ۔ اگر کوئی شخص قیامت کے دن خدا کا ساتھی بننا، خدا کے رسول کا ساتھی بننا چاہتا، اللہ کے رسول کا قرب پانا چاہتا، تو وہ کیا کرے؟ اب اللہ کے رسول طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہو، اگر قیامت کے دن اپنے رسول کا ساتھ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں، تو پھر کیا کرو؟ مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بہت زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اس درود کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ تمہیں قیامت کے دن اپنے رسول کا ساتھ بھی مل جائے گا اور حضور کا قرب بھی مل جائے گا۔ دیکھیے درود پاک کی کتنی بڑی شان ہے۔ دیکھیے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا. اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو جائے, حضور کی شفاعت مل جائے تو کام بن جائے گا. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور میری سفارش کریں, قیامت کے دن مجھے حضور کی شفاعت مل جائے گی, میرا کام بن جائے گا. تو حضور کیا فرماتے؟ فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کے کام آ جاؤں, قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں, قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں, تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ شخص اگر جو چاہتا ہے کہ حضور کی شفاعت قیامت کے دن مجھے نصیب ہو جائے تو وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے. اس کے پڑھنے سے بندے کو اللہ کے رسول کی شفاعت مل جاتی ہے, حضور کا قرب مل جاتا ہے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے. تو شفاعت کا ملنا ذریعہ کیا ہے؟ درود و سلام. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو پھر درود پاک کا وظیفہ پکڑ لو, اس سے حضور خوش ہو جائیں گے, اور جب حضور خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو گیا, پھر جنت بھی مل گئی, پھر جہنم سے بھی بچ گئے. اگر ہم بخیلی سے کام لیں گے, بخل سے کام لیں گے, بخیل کو نہ خدا پسند کرتا, بخیل کو نہ رسول پسند کرتا, تو بخیل ہے کون؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بخیل کس کو کہا جاتا؟ اس حدیث پاک کے راوی حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آیا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کے سامنے حضور کی ذات کا نام آئے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے, اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ بخیل ہے, وہ بدبخت ہے, وہ بد نصیب ہے. اس نے بخل سے کام لیا کہ اس کے نبی کا نام اس کے سامنے آیا, اس نے اپنے رسول پر درود و سلام نہیں پڑھا. یہ بخیل کی نشانی ہے. تو جب بھی جس وقت, جس لمحہ, جس گھڑی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا. یہ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی شفاعت بھی مل جاتی ہے اور انسان بخیلی سے بھی بچ جاتا ہے. یہ سخاوت کا ایک ذریعہ ہے. دیکھیے حضرت ابو دردہ یہ صحابی رسول ہے, وہ فرماتی ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن, آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے, کثرت سے آپ پر درود و سلام پڑھے, تو قیامت کے دن, ایک تو جمعے کے دن حضور کی بارگاہ میں درود و سلام تمہارا پہنچتا ہے, دوسرا قیامت کے دن اس بندے کا درود و سلام کے صدقے وہ بھاری وقت اللہ درود و سلام کے صدقے اس کو بخش دیتا ہے. دیکھیے یہ درود پاک کہاں کہاں کام نہیں آ رہا, ہر جگہ کام آتا ہے, کیونکہ یہ وظیفہ ہی ایسا ہے جو انسان کو گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے آپ اگر پورا قرآن پاک نماز میں قیام میں پڑھ لیں, پورا قرآن پاک کی تلاوت کر لیں, کہاں؟ قیام میں, ہاتھ بند کر آپ قیام میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ لیا, رکوع میں پورا قرآن پڑھ لیا, نماز خدا کی پڑھ رہے ہیں, پورا قرآن اللہ کا کلام آپ نے قیام میں پڑھ دیا, رکوع میں پڑھ دیا,
قعود میں پڑھ دیا، لیکن اگر آپ نے نماز میں قرآن تو پڑھ دیا لیکن اگر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا، نماز میں درود پاک نہیں پڑھا، اللہ نے تمہاری نماز کو قبول اور منظور کیا ہی نہیں۔ اب پڑھ تو قرآن رہا ہے لیکن شرط ہے کہ پورا قرآن بھی پڑھ لے، لیکن جب تک تو میرے رسول پر درود پاک نہیں پڑھے گا میں تیری نماز کو قبول اور منظور نہیں کروں گا۔ یہ درود پاک کی شان ہے۔ دیکھیے حضرت حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی۔ بلال مؤذن ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد نبوی میں اذان ہو رہی، حضور سن رہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا وہ بھی سن رہے۔ بلال دینے والا کون؟ اذان دینے والا کون؟ بلال۔ سننے والے کون؟ صحابہ، اور خود حضور بھی سن رہے۔ جب بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے نام پر آئے تو بلال نے کیا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ بلال نے اذان دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی طرف دیکھا۔ جب دیکھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے حضور کا نام نامی اذان میں آیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کو اٹھا کر حضور کے نام نامی اسم گرامی پر انہوں نے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ اس سے پہلے صحابہ کے اندر یہ کام نہیں ہوا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نام سن کر اور چوم رہے اور چوم کر آنکھوں سے انگوٹھے لگا رہے۔ صحابہ کا جمع غفیر تھا، حضور بھی ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں۔ ان کی محبت نے جوش مارا، حضور کا نام سنا، چوم کر انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا لیا اور کیا فرمایا؟ قرۃ عینی یا رسول اللہ، آقا آپ کا نام نامی اسم گرامی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کا نام آتا ہے تو میرے دل کو سکون مل جاتا، میری آنکھوں کو سکون مل جاتا۔ اب یہ کام تو ہو گیا، نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضور نے جو کام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا اس کا جواب حضور دے رہے ہیں۔ کیا فرماتے؟ فرمایا صحابہ سن لو، آج جو کام میرے ابو بکر نے کیا ہے، کام کیا کیا ہے؟ حضور کے نام نامی اسم گرامی کو سن کر چوم کر انگوٹھوں کو آنکھوں پر لگا کر کیا کہا؟ آقا آپ کا نام میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کیا؟ یہی کیا نا۔ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ سن لو، جو کام میرے ابو بکر نے کیا، جو کام میرے یار غار نے کیا، جو کام میرے ساتھی نے کیا، جو کام میرے غلام نے کیا، سن لو یہ جو کام میرے غلام نے کیا ہے، میرے ابو بکر نے کیا ہے، اگر کوئی کام یہ کرے گا، اب حضور صحابہ کو سبق دے رہے ہیں، اگر یہ کام کوئی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس
گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے دن کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے رات کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اس کے آنے والے بھی گناہ معاف کر دے گا، اس کے جو اس نے دانستہ کیے ہیں، جان بوجھ کر کیے ہیں، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، جو بھول کر گناہ کیے ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ تو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، اس سے انسان کے سارے گناہ اللہ دھو دیتا، ختم کر دیتا۔ تو خدا کی قسم دیکھو، فرشتے تو گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، کیونکہ ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہے گناہ کا جو انسان کے اندر رکھا، فرشتوں کے اندر وہ نہیں رکھا۔ وہ خدا کی جس بات پر خدا نے ان کو لگا دیا وہ اسی پر لگے ہوئے، لیکن فرشتے بھی کام کر رہے، اللہ کی اجازت سے کر رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، کہاں آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، روضہ رسول پر آتا 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، آ کر کرتا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا، پھر اپنے پروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ملتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، 70,000 فرشتہ آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اپنے پروں کو برکت کی وجہ سے ملتا ہے، پھر وہ چلے جاتے ہیں، پھر شام کو 70,000 فرشتہ آ جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح پڑھتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ جو ایک دفعہ زمین پر آ گیا اس کی باری پھر قیامت تک نہیں آ سکتی، پھر وہ قیامت تک اس کی باری آتی ہی نہیں ہے، جو ایک دفعہ آ گیا پھر دوبارہ آ سکتا نہیں، فرشتے ہی اتنے۔ تو جہاں صبح بھی 70,000 فرشتہ سلامی دے رہا، درود و سلام پڑھ رہا ہو، شام کو بھی 70,000 فرشتہ سلامی دے رہا ہو، درود و سلام پڑھ رہا ہو، تو اس محمد مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس حضور کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ جہاں فرشتے تابعداری کر رہے، فرما برداری کر رہے ہیں، خدا کی قسم ایک دن یہ واقعہ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن یہ شہد کی مکھی آئی حضور کی بارگاہ، حضور نے اس کو پکڑا، ہاتھ پر بٹھا لیا، قربان جاؤں اللہ کے رسول پر، شہد کی مکھی کو اٹھایا، ہاتھ پر بٹھا لیا، اس نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ کو بوسہ دیا، چومنے کے بعد میرے رسول نے پوچھا، اے شہد کی مکھی، تیرا شہد شفا والا، تیرے شہد میں بہت مٹھاس، بتا کہاں سے لاتی ہے؟ اس کا تیرے مٹھاس کا سبب کیا ہے؟ شہد کی مکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی، آقا دیکھیے شہد کی مکھی بول رہی ہے، حضور سن رہے، حضور اس کی بولی کو سن رہے۔ اب وہ شہد کی مکھی عرض کیا کرتی، آقا میں چلتی ہوں، صبح مختلف پھلوں پر جاتی ہوں، مختلف میں پھولوں پر جاتی ہوں، میں رس چوستی ہوں، جگہ جگہ سے رس چوستی ہوں، لیکن جتنا بھی رس چوستی ہوں وہ پھیکا ہوتا، لیکن اب میں اس کو میٹھا کیسے کرتی ہوں؟ اس کے اندر مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شہد کی مکھی عرض کیا کرتی ہے، آقا جب میں وہ رس چوس کر، پھیکا رس چوس کر جب اڑتی ہوں نا، تو چھتے تک جاتے ہوئے میں آپ پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہوں،
میں آپ پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہوں۔ جب میں اس پھیکے رس کو چھتے کے اندر ڈالتی ہوں تو آپ کے درود پاک کی برکت سے وہ پھیکا رس میٹھا ہو جاتا ہے۔ صرف میٹھا ہی نہیں ہوتا، شفا والا بھی ہو جاتا ہے۔ تو کس کے صدقے؟ درود و سلام کے صدقے۔ خدا کی قسم یہ حقیقت ہے جس سے انسان نا آشنا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، اس کے حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت فضالت ابن عبید۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی حضور مسجد نبوی میں جلوہ فرما تھے، آج ہم بڑی جلدی کرتے ہیں، نماز میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ یہ صحابی رسول کا واقعہ سنو، کیونکہ ہمیں ہمارے کام ہی نہیں ختم ہوتے، اتنے کام ہیں، پتہ نہیں جمعے کا وقت بھی ہم کیسے نکالتے ہیں، جمعے کا وقت بھی ہم کیسے نکالتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر رحم کرے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جمعے کا وقت بھی نہیں، کیونکہ بزنس اتنا ہے، کام اتنا ہے، فارغ ہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیا کہ دنیا میں مست ہو گئے، رب کو بھول گئے۔ اب ہوا کیا؟ صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے آ کر مسجد نبوی میں نماز پڑھی، آیا سپیڈ سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے دعا مانگی اور چل پڑا، آیا نماز پڑھی اور چل پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، فرمانے لگے صحابہ اللہ نے اس کی نماز کو قبول نہیں کیا، رب نے اس کی نماز کو قبول نہیں کیا، اس نے اپنی نماز میں جلدی کر لی، یہ طریقہ نماز کا نہیں۔ ابھی حضور بتا ہی رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ دوسری حدیث پاک ہے، ابھی بتا ہی رہے تھے کہ ایک شخص اور آ گیا نماز پڑھنے کے لیے، جب کیونکہ وہ رب نے بھیجا، آیا صحابی رسول آ کر کرتا کیا ہے؟ اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے خدا کی حمد پڑھی، خدا کی تعریف کی، تعریف کرنے کے بعد پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اب اللہ کے رسول نے اس نے دعا مانگ کر وہ چلا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا صحابہ اس نے اپنی نماز کو جس طریقے سے پڑھنا تھا اس طریقے سے پڑھا ہے، اللہ نے اس کی نماز کو قبول فرما لیا۔ تو جو نماز خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تعریف اور درود کے بغیر نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا، اس کو منظور ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے انسان جو انسان ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، نظارہ کتنا آتا ہے، انعام کتنا ملتا ہے، تحفہ کتنا ملتا ہے، خدا کی ایک رحمت کافی ہے، وہ اس کی شان کے لائق ہے۔ لیکن درود پڑھنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے، انسان سمجھ نہ سکا، 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ عورت کو اللہ نے بندے کے سکون کے لیے بنایا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں عورت کو اللہ نے بندے کے سکون کے لیے بنایا ہے، لیکن جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں۔ ابھی عورت آئی نہیں دنیا پر، حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام آئے جنت سے، تنہائی میں رہنے لگے، پریشان ہو گئے، وحشت آ گئی، بے سکون ہو گئے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون دینے کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے عورت کو پیدا کر دیا، پیدا کیا، جوان کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کی طرف مائل ہوئے، فرمایا آدم نہیں،
ابھی نہیں، ابھی آپ اس کے قریب بنایا تیرے سکون کے لیے، لیکن جب تک تو اس سے نکاح نہیں کرے گا، اس کا حق مہر ادا نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ تجھ پر حلال نہیں ہوگی۔ حق مہر یہ حق عورت کا ہے، یہ دیا گیا ہے۔ ہم کیا کرتے، ہم نے عورت کا جو حق مہر ہے وہ بھی چھین لیتے، اسے کہتے ہیں کہ اس کو بھی معاف کر دیں، کل کو یہ بھی دینا نہ پڑے۔ آدم علیہ السلام اس وقت آج جس پیسے کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس وقت تو پیسہ تھا ہی نہیں، نہ درہم تھے نہ دینار تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب عورت کو بھی حلال کروانا تھا آدم علیہ السلام کی تسکین کے لیے۔ فرمایا آدم حق مہر ادا کر، اگر بیوی کو اپنے اوپر حلال کرنا چاہتا ہے، ہماری ماں کو، اماں حوا کو حلال کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے قریب جانا چاہتا ہے تو اس کا حق مہر ادا کر۔ لا، جنت سے آیا ہوں، روتا رہا، تو نے میری تسلی کے لیے اس کو بنا دیا، اب میرا دل اس کی طرف مائل ہوا ہے، اب تو کہتا ہے حق مہر ادا کر، کہاں سے کروں، میرے پاس کیا ہے؟ فرمایا اے آدم بتا، میں دیتا ہوں، عمل تو کر لے۔ اب جو ہماری ماں کو حق مہر ملا وہ کیا ملا ہے؟ فرمایا اے آدم اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل کو سکون ملے اور اس عورت کا بھی حق ادا ہو جائے تو پھر کیا کر، درہم کی بات نہیں کرتا، دینار کی بات نہیں کرتا، پیسے کی بات نہیں کرتا، پیسہ تو تھا ہی نہیں۔ فرمایا اب ایسے کر، پیار سے بیٹھ کر میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر 10 مرتبہ درود و سلام پڑھ لے، تو اپنی بیوی کا تو نے حق مہر ادا کر دیا۔ 10 مرتبہ میرے رسول پر درود پڑھ، تیرا حق مہر ادا ہو گیا، یہ حوا تجھ پر ہم نے حلال کر دیا، اب جس طرح دل چاہے جس طرح چاہا تم اس کے پاس جا، لیکن پہلے حق مہر ادا کر۔ تو حق مہر ہے کیا تھا؟ درود و سلام۔ سب سے قیمتی چیز ہے کون سی تھی؟ درود و سلام۔ جو ہماری ماں کو حق مہر میں ملا وہ کیا ملا؟ وہ درود و سلام ملا۔ تو خدا کی قسم یہ حقیقت ہے، انسان اگر سوچے سمجھے تو پتہ چلتا۔ آج ہم یہ ہماری صلات، یہ جو صلات کے یہ درود پاک میں جو لفظ صلات ہے، صلات کی بے شمار معنی۔ صلات کا معنی طلب رحمت بھی ہے، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی نماز بھی ہے، صلات کا معنی درود بھی ہے، صلات کا معنی حمد و ثنا بھی ہے۔ یہ سارے معنی صلات کے ہیں۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جو درود پاک کا عمل ہے، دیکھیے ہمارے نصیبوں میں ہے، ہم تو اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا اچھی بنانے کے لیے ہم درود پاک پڑھتے ہیں۔ میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جو عمل درود پاک کا ہے یہ کب سے شروع ہے، کب شروع ہوا اور کس نے شروع کیا؟ درود پاک کا عمل کب شروع ہوا، کس نے شروع کیا اور کب تک چل رہا ہے؟ یہ عمل درود پاک کا خدا نے شروع کیا ہے، یہ عمل خدا کا ہے، یہ عمل رب کا ہے۔ کب سے شروع ہے؟ جب سے وہ ہے، جب سے وہ ہے، اور جب سے وہ ہے جب تک رہے گا۔ دنیا میں بندہ آیا فنا ہے، بندے کو فنا ہو، چیزوں کو فنا، یہ ہر چیز فنا ہونے والی، خدا فنا ہونے سے پاک ہے۔ خدا نے یہ عمل جو خدا کر رہا ہے وہ عمل کیا کر رہا؟ درود پاک پڑھ رہا ہے۔ یہ عمل کب سے شروع ہے؟ جب سے وہ ہے۔ کب تک رہے گا؟ جب تک وہ ہے۔ وہ درود بھیجتا بھی ہے، بھیج بھی رہا ہے، بھیجتا بھی رہے گا۔ اب مجھے ایمان سے کہیے، فیصلہ خود کر لو، اگر کوئی مولوی درود نہیں پڑھتا
تو خدا کو کیا فرق پڑتا ہے، اس کے رسول کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر ساری کائنات درود پاک چھوڑ دے تو خدا کو اس کا کیا فرق ہے؟ اگر کوئی مولوی اس کا انکار کر دے کہ میں درود پڑھتا ہی نہیں، تو پھر ایمان سے کہیے اس نے انکار درود پاک کا نہیں کیا، خدا کے عمل کا انکار کیا ہے، خدا کے کام کا انکار کیا ہے کہ خدا ایک ہی کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے رسول پر درود پڑھ رہا ہے، ایک ہی کام کرتا، ایک ہی کام۔ اب کوئی اگر انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، اگر وہ کوئی نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے۔ ارے خدا تو پڑھ رہا ہے، جب سے ہے اس وقت سے پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا۔ اگر کسی نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اور محبوب کے قریب کرنا ہے، محبوب کے قیامت کے دن ساتھی بننا ہے، وہ حضور پر درود پڑھتا ہے، حضور اس کو قریب کر لیتے ہیں، اللہ اس کو قریب کر لیتے ہیں۔ پھر یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہی کافی ہے۔ ایک نقطے کی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ درود پاک اگر پڑھنا ہی ہے تو درود ابراہیمی ہی کافی ہے۔ نہیں، یہ قرآن پر عمل نہیں، یہ قرآن پر عمل نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی نقطے کی بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، درود ابراہیمی پورا پڑھ کر دیکھو۔ درود ابراہیمی بڑی شان والا، بڑی برکت والا، بڑی رحمت والا، بے بہا شان والا، لیکن درود ابراہیمی کو پورا پڑھ کر دیکھو، وہاں صرف درود ہے، سلام کہیں سے بھی نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ یہاں قرآن پاک کی اس آیت میں حکم کیا ہو رہا ہے؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے محبوب پر درود بھی پڑھو اور میرے محبوب پر سلام بھی پڑھو، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جب درود پڑھو گے تو اس کے ساتھ سلام بھی پڑھو۔ تو درود وہ کون سا ہے؟ سارے درود ہیں، سارے ہی درود ہیں، سارے درود اچھے ہیں، لیکن درود کون سا؟ جس کو خدا بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان بھی پڑھ رہا ہے۔ سلام کس کے اندر ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یہ سلام ہے جس کے اندر درود بھی آ رہا ہے، سلام بھی آ رہا ہے۔ دیکھیے اب درود کا کوئی وقت نہیں، درود پاک کا کوئی وقت نہیں، ہم نے وقت بنا لیا، ہم نے اس کو وظیفے میں لے لیا۔ درود پاک کا کوئی وقت نہیں، نہ خدا نے کوئی وقت مقرر کیا، خدا نے کوئی وقت، وہ ہمیشہ سے پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے گا۔ اس نے کوئی یہ نہیں کہا کہ صبح پڑھا اور شام کو نہ پڑھ، شام کو پڑھ صبح نہ پڑھ، نہیں، صبح پڑھا تب ٹھیک ہے، شام کو پڑھا تب ٹھیک ہے، رات کو پڑھا تب ٹھیک ہے، دن کو پڑھا تب ٹھیک ہے، ارے ہر آن میں پڑھا تب ٹھیک ہے، جس طرح جی چاہا اس طرح پڑھا تب ٹھیک ہے، اذان سے پہلے پڑھا تب ٹھیک ہے، اذان کے بعد میں پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے اندر پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے باہر پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز سے پہلے پڑھا تب ٹھیک ہے، نماز کے بعد پڑھا تب ٹھیک ہے۔ ارے جس وقت بھی پڑھا، جس لمحہ بھی پڑھا، قیام میں پڑھا تب ٹھیک ہے، رکوع میں پڑھا تب ٹھیک ہے، ارے تنہائی میں پڑھا تب ٹھیک ہے۔ تو جس حال میں بھی درود پاک پڑھتا ہے، خدا اور اس کا رسول اس کو قبول فرماتا ہے۔ ہر حال میں درود پاک پڑھو، کوئی پابندی نہیں، ہاتھ باندھ کر پڑھو تب ٹھیک ہے، ہاتھ کھول کر پڑھو تب ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھو تب ٹھیک ہے،
ہاتھ باندھ کر پڑھو تب ٹھیک ہے، مقصد درود پاک پڑھنے کا ہے، اور یہ عمل ایسا ہے۔ آپ ایمان سے کہیے، بارش دینا کس کا کام؟ خدا کا۔ بارش دینا خدا کا کام، بچہ دینا اللہ کا کام، زندگی دینا اللہ کا کام، مول دینا اللہ کا کام، فضاؤں ہواؤں کو چلانا اللہ کا کام، سورج کو طلوع کرنا اللہ کا کام، غروب کرنا اللہ کا کام، چاند کو طلوع اور غروب کرنا اللہ کا کام۔ جتنے بھی کائنات کے کام ہیں سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ نہیں کرتا تو اللہ ہے، کرتا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے۔ کرتا اللہ ہے لیکن یہ سارے کام خدا خود نہیں کرتا، اس نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی۔ تو سورج کو نکال، تو سورج کو غروب کر، تو چاند کو نکال، تو چاند کو غروب کر، تو فضاؤں کو چلا دے، تو بارش کو چلا دے۔ اللہ سارے کام خدا کرتا ہے لیکن ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے۔ یہ سارے کام اللہ کی اجازت سے فرشتے کر رہے ہیں۔ اللہ جب ہوائیں فرشتے چلا رہے ہیں، ارے سورج کو فرشتہ اڑا رہا ہے، غروب فرشتے کرتے ہیں، اللہ تو کیا کرتا ہے؟ اے میرے مولا تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں بھی یہ کام کرتا ہوں، وہ میری شان کے لائق ہے۔ جتنے میرے کام تھے میں نے سارے اٹھائے، فرشتوں کو دے دیے کہ فرشتوں یہ تم کرو، یہ تمہارے کرنے والے کام ہیں۔ سورج کو نکالنا تمہارا کام ہے، اجازت میری ہے، ہر چیز تم کر رہے ہو، لیکن جو میرا کام ہے وہ میں کرتا ہوں۔ اللہ تیرا کیا کام ہے؟ فرمایا میں محبت اور پیار سے اپنے رسول پر درود و سلام پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رسول پر محبت سے پیار سے درود و سلام پڑھتا ہوں، یہ میرا کام ہے۔ تو خدا کا کام کیا ہے؟ محبوب پر درود و سلام پڑھنا۔ تو خدا کی قسم ہم تو خدا کا کام کر رہے ہیں۔ ارے سلام خدا کا ہے، ارے درود خدا کا ہے، خدا درود بھی پڑھتا ہے، خدا سلام بھی پڑھتا ہے۔ کس پر پڑھتا ہے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے۔ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں پڑھتا نہ پڑھے، کوئی بشر نہیں پڑھتا نہ پڑھے، ہم تو خدا کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، خدا کے وظیفے کو پورا کر رہے ہیں۔ ہم کرتے رہیں گے، جو کرے گا اس کا حشر کے وقت بھی حضور اس کا ساتھ دیں گے، اس لیے کہ آنے والا ہے کون؟ پیغام آئے گا، آنے والا کون ہے؟ آقا۔ ساری زندگی دنیا میں رہ کر آپ پر محبت اور پیار سے درود پڑھتا رہا۔ فرمایا درود پڑھنے والے کو لے آؤ، سلام پڑھنے والے کو لے آؤ۔ میزان عدل پر آ گیا، جب میزان عدل پر آیا فرمایا تولو اس کے، حساب و کتاب کیا گیا۔ حساب و کتاب کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ ارے میرا رسول کہاں کہاں تیرے کام نہیں آتا، یہ درود کہاں تیرے کام نہیں آ رہا، یہ سلام کہاں تیرے کام نہیں آتا۔ تو پتہ چلا جب نیکیاں کم ہو گئیں، ارے برائیاں زیادہ ہو گئیں، فرشتوں سے پوچھا گیا اب یہ کیا ہے؟ حکم ہوا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا یہ جہنمی ہے، اس کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اس کو جہنم کی طرف فرشتے کھینچتے ہیں لے جانے کے لیے۔ میرے آقا، آپ کے آقا، نبیوں کے آقا جو قریب ہیں، جو قریب ہیں، مدد کرنے کے لیے ہیں۔ فرمایا فرشتوں رک جاؤ، فرشتوں رک جاؤ، فرشتے رک جاتے ہیں۔ فرمایا دوبارہ پھر اس کے اعمال کو تولو۔ جب اعمال کو تولا جاتا ہے، حضور اپنی جیب سے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالتے ہیں، وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا فرشتوں اب تول لو۔ جب تولا جاتا ہے تو نیکیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ اب یہ کیا کس چیز کا حقدار ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اب یہ جنت کا حقدار ہے۔ فرمایا لے جاؤ جنت میں۔ اب اس کو کھینچتے ہیں، اس امتی کو کھینچتے ہیں جنت کی طرف لے جانے کے لیے۔
وہ جانے کا نام نہیں لیتا، وہ یہ کہتا ہے، رو کر کہتا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اتنی مشکل میں میرے کام آنے والے، جہنمی سے جنتی بنانے والے، بتا تو صحیح یہ پرچی والا راز کیا ہے جس نے جہنمی سے جنتی بنا دیا؟ اب حضور وہ راز بتا رہے ہیں کہ راز کیا تھا، تو جہنمی ہو گیا تھا، تجھے جنتی بنا دیا، اس پرچی نے جنتی بنا دیا، وہ راز کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میرے گناہگار امتی، ایک دن تو خلوت میں بیٹھ کر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر تو نے مجھ پر محبت اور پیار سے درود و سلام پڑھا تھا، میں نے وہ درود و سلام ایک پرچی پر لکھ کر اپنی جیب میں ڈال لیا تھا، آج کوئی بھی تیرے کام نہیں آیا، محمد مصطفیٰ کا درود و سلام تیرے کام آ گیا۔ اب ایمان سے کہیے اس سے بہتر اور کیا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ خدا کوئی کام نہیں کرتا، ایک وظیفہ وہ بھی کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا جو ہم کرتے ہیں؟ اپنے رسول پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ مشکلیں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، دکھ آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، رزق کم ہو جائے، بچہ نہ ہو، تکلیفوں میں گھرا ہوا ہو، کوئی ساتھ نہ نبھائے، دنیا چھوڑ جائے، ایک ہی وظیفہ کر لے۔ وہ وظیفہ کیا ہے جو خدا کر رہا ہے؟ وہ وظیفہ کیا ہے وہ خدا کر رہا ہے؟ وہ گنبد خضرا کی طرف کر کے حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس گنبد خضرا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر پھر محبوب پر پیار سے محبت سے درود و سلام پڑھ کر پھر اس کا وسیلہ ڈال کر اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب کے درود و سلام کا میری مشکل کو آسان کر دے۔ پردہ غیب سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں سن لو، اگرچہ گناہگار ہے، اگرچہ سیاکار ہے، اگرچہ بدکار ہے، دیکھ کس کا واسطہ ڈالا، کس وظیفے کا واسطہ ڈالا جو میں کر رہا ہوں، اور اس وظیفے کے صدقے، اس درود و سلام کے صدقے میں نے اس کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کر لیا۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ کے وظیفے کو درود و سلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ساتھ دے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔